الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس مقدس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت والی ہے، ہدایت ہے اور رحمت کا سامان ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایسے ہی لوگ اپنے پروردگار کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. باری تعالی شانہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اچھے کام کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور اچھے کاموں میں خاص طور پر دو کاموں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے. ایک تو نماز کا اور دوسرے زکوٰۃ کا. اچھے کام جو تو بہت سارے ہیں مگر خاص طور پر نماز کا تذکرہ فرمایا باری تعالی شانہ. نماز ہر ایمان والے مرد و عورت پر جو بالغ ہو فرض ہے، اور اس سے کسی انسان کو کوئی موقع نہیں ہے کہ اس کو نہ پڑھے. ہر ایمان والے کے لیے اس کا پڑھنا لازم ہے، اور صحیح وقت پر پڑھنا اس کو لازم ہے. ایک تو نماز فرض ہے اور پھر دوسرے اس کو اس کے صحیح وقت پر پڑھنا یہ بھی ضروری ہے. اللہ پاک نے اس کو بھی فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز ایمان والوں پر خاص اوقات میں ضروری قرار دی گئی. نماز کے اوقات سب کو معلوم ہے. اللہ پاک نے نمازوں کے اوقات میں بڑی انسان کی حکمت اور مصلحت کی رعایت رکھی ہے. اس انداز سے نمازوں کو رکھا ہے کہ انسان اپنے دنیا کے کام بھی کرتا رہے، اس میں بھی خلل نہ آئے، اور جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا اس سے بھی غافل نہ ہو. دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر اللہ پاک نے نمازوں کے اوقات کی ترتیب رکھی. صبح کی نماز ہے، اس وقت میں کوئی انسان فجر کے ٹائم میں اپنے کاروبار میں مشغول نہیں ہوتا،
رات کو آرام کرنے کے بعد اس کو اٹھنا ہی ہے، رات کو آرام کر لیا اب اس کو بیدار ہونا ہی ہے، اور وہ بالکل بہترین وقت ہے، شاندار وقت ہے، اور دماغ تر و تازہ اور ایک بہترین عمدہ وقت ہے اللہ کی عبادت کا۔ گویا انسان اٹھنے کے بعد اپنی زندگی کا ایک آغاز کر رہا ہے، نئے انداز سے اپنی زندگی کا آغاز کر رہا ہے۔ اس وقت پر نماز رکھی گئی، معلوم ہو کہ جب زندگی کا آغاز ہوا، سو کر اٹھنے سے حیات نو کا آغاز ہوا، تو اللہ کی عبادت کے ساتھ اس کا آغاز ہوا۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک مومن کے دن کا آغاز اللہ کی عبادت سے ہو رہا ہے، اور وہ عبادت بھی اس وقت کی کس قدر باوقعت ہے کہ فرشتے آتے ہیں، اور رات کے اور دن کے فرشتے وہاں جمع ہوتے ہیں، فرشتے تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی قرات میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، نماز میں وہ بھی حاضر ہوتے ہیں، فرشتوں کو ہجوم ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والے انسان بھی فرشتوں کی معیت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، یا ایمان والوں کے ساتھ فرشتے بھی حاضر ہیں، چاہے یوں کہہ لو چاہے یوں کہہ لو۔ وہ فجر کی نماز کا وقت کتنا عمدہ وقت ہے، فارغ وقت ہے، وہاں سے اس کے دن کا ایک آغاز ہوا عبادت کے ساتھ۔ پھر اس کو اللہ پاک نے دوپہر تک اپنے کمانے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، زراعت کرنے کے لیے، صنعت کرنے کے لیے خوب موقع دیا۔ جو جس کو کرنا ہے دنیا کا کام، اس میں وہ مشغول ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس پہ ہی فرمایا کہ ہم نے دن کو ذریعہ معاش حاصل کرنے کا وقت بنایا ہے۔ تو اس وقت میں انسان خوب تجارت کر رہا ہے، دنیا کے معاملات کو چلا رہا ہے، اپنے لیے اسباب رزق کو اپنا رہا ہے، جو اللہ پاک نے نظام بنایا ہے کہ انسان کو اس کا حکم دیا کہ رزاق تو ہم ہیں، رزق تو ہم دیں گے تم کو، تم اسباب اختیار کرو۔ جیسے کہ آدمی جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو حکم دیا گیا ہے کہ ٹھیک انداز سے داخل ہو، دروازے سے داخل ہو، تو ایسے ہی یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ رزق کو اس کے اسباب سے تلاش کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو، اسباب بھی اختیار کرو اور اسباب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرو۔ مثال کے طور پر ایک کھیتی کرنے والا انسان ہے، اس کے پاس زمین ہے، اس زمین میں وہ سارے کام کرتا ہے، پہلے زمین کو ٹھیک ٹھاک کرتا ہے اور اس کو کھاد دے کر تیار کرتا ہے، پانی ڈالتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے، تو سارے اسباب اختیار کر رہا ہے۔ اب بھروسہ اللہ پر کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ جو کچھ میرے بس میں تھا وہ میں نے کر لیا۔ اللہ پاک کی ایک تو قدرت ہے، ایک اللہ پاک کی سنت ہے، ایک سنت اللہ ہے اور ایک قدرت اللہ ہے، ایک عادت اللہ ہے اور ایک قدرت اللہ ہے۔ اللہ پاک کی قدرت تو یہ بھی ہے کہ اللہ پاک بغیر زمین کے اندر ہل چلائے، پانی ڈالے، بیج ڈالے
اور کچھ کیے سب کچھ پیدا فرما دے۔ اللہ پاک کی قدرت تو اس قدر بڑی ہے سبحان اللہ کہ پتھروں کے اندر سے اللہ پاک نے اونٹنی نکال دی حضرت صالح علیہ السلام کی۔ اللہ پاک کی قدرت کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو اتنا بڑھا ہوا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک پر چیز کو قدرت ہے۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ چیز کیسے ہوگی اور یہ معاملہ کیسے ہوگا، اس کی سوچ اس کی سمجھ سے باہر ہے۔ تو اللہ پاک کی قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بغیر کسی ماں باپ کے وجود بخش دیا، حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر کسی اس سلسلے کے جو رائج ہے اس کے بغیر ہی پیدا فرما دیا۔ آدم علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، اللہ پاک نے ان کے برابر سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ اور اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ اللہ پاک کی شان اور ان کی قدرت تو بہت بڑی ہے، لوگ ان دونوں چیزوں میں فرق نہیں کر پاتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کی قدرت کا معاملہ، وہ تو انوکھا ہے۔ اگر کوئی انسان کچھ بھی نہ کرے، کوئی جانوروں کی طرح انسان اپنے لیے اسباب رزق اختیار نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، اللہ پاک کو تو تب بھی اس کو زندہ رکھنے پر قدرت ہے۔ باری تعالیٰ کو تو ہر طرح سے قدرت ہے، مگر اللہ پاک نے اپنی قدرت کے ساتھ کیا کچھ عادتیں بھی رکھی، جن کو کیا کہتے ہیں عادت اللہ سنت اللہ۔ تو عادت اللہ اور سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس پورے سلسلے کائنات کو اسباب سے جوڑا ہے۔ ایک طالب علم مدرسے میں آ رہا ہے، استاذ کے پاس بیٹھ رہا ہے، سبق سیکھ رہا ہے، سبق لے رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کو علم آ رہا ہے۔ ایک آدمی زراعت کے ذریعے سے، تجارت کے ذریعے سے، صنعت کے ذریعے سے رزق حاصل کر رہا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو تیار شدہ مال کو دکانوں سے حاصل کر رہے ہیں۔ ہر چیز کے لیے اللہ پاک نے اسباب بنا دیے، پورا عالم کو اللہ پاک نے اسباب سے جوڑ دیا۔ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ شخص اس سے جڑ رہا ہے اور یہ اس سے جڑ رہا ہے، یہ اس کا محتاج بنا ہوا ہے، یہ اس کا محتاج بنا ہوا ہے، اس کو ایک کپڑا پہننا ہے تو کپڑا بنانے والوں کا محتاج بنا ہوا ہے، اس کو یہ چیز استعمال کرنی ہے، ایک میز ہی چاہیے تو معلوم ہوا کہ اس کو اس لائن کے ماہر کی خدمت درکار ہے۔ اللہ ایک اس کو مکان چاہیے تو مکان بنانے والے کی خدمت درکار ہے، پھر اس میں لائٹیں لگانی ہیں تو لائٹ والے کی خدمت، اس کے ماہر کی خدمت اس کو درکار ہے۔ تو اللہ پاک نے اس پورے نظام کو کائنات کے اسباب کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہ ہو تو ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو شان صرف اللہ ہی کی ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ باقی کائنات میں ہر شخص اپنے اسباب کو، اپنے اسباب حیات میں، اپنی زندگی کے اسباب میں ایک دوسرے کا محتاج بنا ہوا ہے، اور اس کو اللہ پاک نے ایک نظام بنا دیا، ایک سلسلہ بنا دیا۔ یہ اللہ پاک کی شان ہے۔ تو اللہ پاک نے ان اسباب رزق کو حاصل کرنے کے جو نظام بنایا ہے، زندگی کے ارتفاقات، انتظامات، منافع، فوائد، ضروریات کے حصول کے لیے اللہ پاک نے انسان کو صبح سے لے کر دوپہر تک ایک بہت لمبا موقع دیا، کرتا رہا
اپنی دکانداری، اپنی کھیتی، اپنا پیشہ کرتا رہا، جو بھی اس نے اختیار کر رکھا ہے، آخر اب اس کو کھانا بھی کھانا ہے، آرام بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی تو وقت نکالے گا نا وہ۔ تو اللہ پاک نے پھر اس کو ایک نماز کا حکم دیا، یہ ظہر کی نماز ہے۔ اس میں انسان کے لیے کتنی بڑی سہولت رکھ دی اور ٹائم مختصر رکھ دیا کہ فرائض کو آدمی اس کے آگے پیچھے کی سنتوں کے ساتھ کتنے مختصر وقت میں ادا کر لیتا ہے۔ اس کے بعد عصر تک پھر اس کو ایک طویل موقع دیا کھانے کا، کمانے کا، خوب موقع مل رہا ہے۔ اب وہ عصر تک اپنے تمام معاملات، تجارت کے، صنعت کے، زراعت کے، اور جس کی جو مصروفیت ہے عالم کے اندر، ہر شخص کی الگ الگ مصروفیت ہے، پھر اس کے لیے وہ تمام اوقات دے دیے۔ اب عصر کا ٹائم آ گیا ہے، اس آخری وقت میں اللہ پاک نے اپنی عبادات کو جلدی جلدی رکھا، کیونکہ اب ایسا ہو رہا ہے کہ انسان کا زیادہ وقت تو گزر چکا ہے، کم وقت باقی ہے۔ معلوم ہوا کہ اب تو کہیں انہی چیزوں میں الجھ کر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے، تو عصر کی نماز رکھی، پھر اس کو موقع مل گیا مغرب تک، پھر مغرب کی نماز آ گئی، تو جو کچھ کمی تھی وہ اس نے پھر پوری کر لی۔ اور دیکھ اتنا بڑا انقلاب رونما ہو گیا ہے کہ سورج جو پوری دنیا کو چمکانے آیا تھا، وہ پھر کہاں چلا گیا؟ اپنے مستقر پر چلا گیا، اپنے ٹھکانے پر چلا گیا، اور پروردگار عالم سے سجدہ کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے، اور وہاں غروب ہو رہا ہے۔ سجدہ کر کے وہ تو اللہ کو سجدہ کرتے غروب ہو رہا ہے، اور شیطان کے پجاری انسانوں سے خود اس کی پوجا کرا رہے ہیں، چاند کی، سورج کی، اور فلاں فلاں چیز کی، حالانکہ شمس و قمر اور یہ تمام چیزیں خود اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ مغرب بھی پڑھ لی، عالم میں انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی، دن چلا گیا، رات آ گئی، اب نماز پڑھ لی، اس کے بعد کھانا کھانا ہے، آرام کرنے کے لیے جانا ہے اس کو۔ اب یہ وقفہ گزرنے کے بعد پھر عشاء کی نماز آ گئی، تاکہ اس کا آرام کرنا بھی اللہ کی عبادت پر ہو اور اس کا اٹھنا بھی اللہ کی عبادت کے ساتھ ہو۔ کتنا شاندار نظام ہے نمازوں کا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کی عافیت نصیب فرما، ہر قسم کی برکات نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہر شر سے، فتنے سے، آفت سے، بلا سے، مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مستقبل میں فتنے آ رہے ہیں، یا اللہ ہم سب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ مستقبل میں آنے والے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ایمان والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جملہ ایمان والوں کی تمام فتنوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ مخالف اسلام طاقتوں کے پلانوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جن مسلمانوں کے ساتھ یا اللہ ظلم زیادتی کا معاملہ دنیا میں کہیں بھی ہو رہا ہے، یا اللہ ان کو نجات نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہمارے تبلیغی بھائی جیلوں کے اندر بند ہیں، یا اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ ان کو خیریت سے رہا فرما اور اپنے گھروں تک پہنچا۔ یا اللہ ان کو خیریت سے اپنے گھروں تک پہنچا دیجیے۔
یا اللہ ان کی حضرت حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہمارے عوام، یا اللہ ہمارے خواص جو پریشانی کے اندر مبتلا ہے، یا اللہ جس بھی مقدمے کے اندر وہ ماخوذ ہیں، یا اللہ ناحق وہ گرفتار ہے، یا اللہ ہمارے بہت سے نوجوان جو ناحق گرفتار کیے گئے ہیں، ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، یا اللہ ان سب کو عزت کے ساتھ بری فرما، خیریت کے ساتھ بری فرما، ان کی زندگیوں کی حفاظت فرما، ان کی اوقات کی حفاظت فرما، ان کی ایمان کی حفاظت فرما، ان کے ابدان کی حفاظت فرما، یا اللہ